بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 47، باب صفت الصلاۃ، یعنی اس باب کے اندر ہم نماز کا طریقہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نماز کی شرائط کا بیان ہم نے پڑھا، کتاب الطہارت کے اندر کچھ شرائط کا بیان، پھر کتاب الصلاۃ میں کچھ شرائط کا بیان، اور اب ہم مقاصد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی تک جو اسباق ہم نے پڑھے اس میں نماز کے لیے تیار ہونا تھا کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی، وہ ہم نے سیکھی اور پڑھی۔ اور اب سے یعنی آگے جو سبق ہوں گے تو ان میں ہم جو مقصد تھا نماز اس کو سیکھیں گے کہ اب اس مقصد کو پانا کیسے ہے، اس کا حصول کیسے ممکن ہوگا اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو اس سبق کے اندر انشاءاللہ باقاعدہ ہم تکبیر تحریمہ، یعنی نماز میں کھڑا ہوتے وقت نیت جب انسان کرتا ہے تو اسی کے ساتھ جب اللہ اکبر کہہ کر اپنے کندھوں سے اوپر اپنے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتا ہے تو ساتھ ہی اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو اس تکبیر تحریمہ کے مسائل انشاءاللہ اس سبق میں بھی ہوں گے اور کچھ اگلے سبق میں بھی ہوں گے۔ باب صفت الصلاۃ، یہ باب نماز کی ہیئت کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ صفت بمانا ہیئت اور حالت، یعنی نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اس کے اندر کیا کیا ارکان ہوں گے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، پھر ان تمام اراکین کے اندر پڑھنا کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کی اجزاء ہیں، تو ان اجزاء کی یہ ہیئت بیان کی جائے گی، تو اس لیے صفت بمانا یہاں پہ ہیئت اور حالت کے ہے۔ فرائض الصلاۃ ستۃ، نماز کے فرائض 6 ہیں۔ فرائض فریضۃ کی جمع ہے، تو جب یہ جمع یعنی اس طرح کی اگر ہو مضاف مضاف الیہ، تو جب جمع اس کا واحد وہ فریضۃ ہے تو واحد جو ہے وہ چونکہ مؤنث ہے تو ستن تمیز آنی چاہیے مذکر، لیکن یہاں پہ ستۃ آیا ہے تو فرائض کو فروض کے معنی میں ہم لیں گے، اور فروض فرض کی جمع ہے، اور فرض چونکہ مذکر ہے اس لیے تمیز یہاں پہ مؤنث لائی۔ بہرحال نماز کے فرائض 6 ہیں۔ یہاں پہ فرائض کہا، ارکان نہیں کہا۔ شرائط نماز جو 7 تھے وہ گزر چکے، باقی 13 فرائض میں سے 6 وہ نماز کے اندر کے فرائض کہلاتے ہیں، اور ان کو ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو ارکان کہنا چاہیے، فرائض کیوں کہا؟ تو چونکہ فرائض کا اطلاق ان تمام پر ہوگا، جبکہ اس میں سے جو 6 میں سے آخری ہوگا تشہد کی مقدار بیٹھنا، وہ چونکہ مستقل رکن نہیں ہے، تو فرض تو ہے وہ لیکن وہ مستقل رکن نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ ہر رکعت کے اندر نہیں ہے بلکہ آخری رکعت کے اندر ہے، تو اس لیے اس کے اوپر بھی اطلاق ہو جائے گا، تو اس لیے فرائض کا لفظ استعمال کیا۔ التحریمہ، سب سے پہلا فرض ہے تحریمہ۔ سب سے پہلے یہاں پہ اجمالاً 6 کے 6 فرائض کو ذکر کریں گے، پھر واجبات کا تذکرہ بھی شرح کے اندر ہوگا، اور پھر اس کے بعد آگے دوبارہ تحریمہ کی طرف لوٹ کر اس کے مسائل شروع کر دیں گے۔ التحریمۃ، سب سے پہلا فرض ہے تحریمہ۔ اس کی دلیل ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، والمراد به تکبیرۃ الافتتاح، سورہ مدثر کے اندر ہے۔ تو اس سے نماز کو شروع کرنے کی جو تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ، وہی مراد ہے۔ ایسے پتہ چلا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ تکبیر کہیے، تو یہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، اس سے فرض کا ثبوت ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ نماز سے باہر تو تکبیر کہنا کہیں پہ بھی فرض نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پہ نماز کو شروع کرنے کی تکبیر مراد ہے۔ والقیام، اور دوسرا فرض ہے قیام۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان
اس کی دلیل کے طور پر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہو خاموشی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ تو یہاں پہ قوموا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز سے باہر تو کہیں پہ کھڑا ہونا فرض تو نہیں قرار دیا گیا، تو یہ نماز کے اندر ہی کھڑا ہونا مراد ہے۔ والقراءۃ، اور تیسرا فرض ہے قراءت، لقولہ تعالی، مطلقاً قراءت فرض ہے، پھر اس کے اندر سورہ فاتحہ کا واجب ہونا، 7 سورت کا ملانا، وہ پھر فصل فی القراءت کے اندر تفصیل سے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن مجید میں سے جتنا آسانی کے ساتھ ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس میں بھی امر وجوب کے لیے ہے، تو نماز کے اندر ہی پڑھنا مراد ہے۔ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، پانچواں فرض ہے دونوں سجدے کرنا۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان دلیل کے طور پر ارکعوا واسجدوا، قرآن مجید میں ورکعوا واسجدوا، سورہ حج کے آخر میں ہے ورکعوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، تو یہ بھی حکم ہے، تو اس سے بھی فرضیت ثابت ہوگی۔ والقعدۃ فی آخر الصلاۃ مقدار التشہد، نماز کے آخر میں جب تمام رکعات مکمل ہو جاتی ہیں تو آخر میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، قاعدہ اخیرہ جسے کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ تو تشہد پڑھنا اس میں واجب ہے، البتہ اتنی مقدار بیٹھنا یہ فرض ہے۔ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھا رہے تھے، تو فرمایا جب ان کو تشہد سکھا رہے تھے، حین علمہ التشہد، اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک، جب آپ اس طرح پڑھ لیں، یعنی تشہد سکھائی اور فرمایا کہ جب آپ اس طرح پڑھ لیں، او فعلت هذا، یا اس طریقے سے کر لیں، یعنی بیٹھ کر بتایا کہ اس طریقے سے بیٹھ جائیں اگر آپ، تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ علق التمام بالفعل، نماز کے مکمل ہونے کو معلق کیا ہے فعل کے ساتھ، یعنی دونوں صورتوں میں فعل کے ساتھ معلق کیا ہے۔ فعلت هذا، کہ اگر آپ اس طریقے سے بیٹھ جائیں، قلت هذا، کہ جب آپ اس طریقے سے پڑھیں، تو ظاہر ہے کہ تشہد بھی بیٹھ کر ہی پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی ہے کہ بیٹھنے کو کے ساتھ معلق کر دیا دونوں صورتوں میں، لہذا دونوں صورتوں میں فعل کے ساتھ معلق کیا ہے، تو لہذا وہ فعل یعنی بیٹھنا یہ فرض ہے، قرأ او لم یقرأ، اگرچہ وہ اس میں تشہد پڑھے یا نہ پڑھے، فرض البتہ مکمل ہو جائے گا۔ وہ پھر الگ بات ہے کہ تشہد نہ پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ قال وما سوا ذلك فهو سنت، آگے چلنے سے پہلے تشہد کی مقدار بیٹھنے کی جو دلیل ہے وہ یہاں پہ ہی ذکر کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ سکھایا تشہد، اس کے بعد پھر فرمایا اذا قلت هذا، یہ ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، او اذا قلت هذا او قضیت هذا فقد قضیت صلاتک ان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فقعد، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک اشکال یہاں پہ ہوتا ہے کہ تمام فرائض کے لیے تو قرآن مجید کی آیت ذکر کی گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ فرض وہی ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور قرآن مجید تو دلیل قطعی ہے اس سے ثابت ہو گئے، لیکن قاعدہ اخیرہ کا جو فرض ہے وہ تو قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے، وہ تو خبر واحد سے ثابت کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت اقیم الصلاۃ یہ مجمل ہے، تو مجمل کے ساتھ جب بیان لاحق ہو جاتا ہے تو اس سے فرضیت ثابت ہو جاتی ہے، تو خبر واحد اس مجمل کا بیان ہے۔ قال وما سوا ذلك فهو سنت، ان فرائض کے علاوہ نماز کے اندر جو کچھ بھی ارکان ہیں اور نماز کے اندر جو کچھ بھی امور ہیں وہ سنت ہیں۔ اطلق اسم السنتی، امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہے، انہوں نے تمام باقی امور کے اوپر
سنت کا اطلاق کیا ہے. وفیہا واجبات، حالانکہ نماز کے اندر سنتوں اور مستحبات کے علاوہ واجبات بھی ہیں. یعنی واجبات کہتے ہیں ایسے امور کہ جن کے کرنے سے نماز کے اندر، یعنی جن کا کرنا ضروری ہے، عملاً وہ فرض کے درجے میں ہی ہیں، اگرچہ وہ دلیل ظنی سے یا خبر واحد سے ثابت ہیں. اور اگر ان کو چھوڑ دیا یا ان کو مقرر کر دیا تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو آخر میں لازم ہوتا ہے. سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو نماز پھر واجب الاعادہ ہوتی ہے. تو یہ واجبات بھی اس طرح کے ہیں. اور سنتیں بھی ہوتی ہیں. سنت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کام کو کیا ہو اور بغیر عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں. اور آداب وہ ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی انجام دیا ہو. تو واجبات بھی ہیں نماز میں. تو پھر سنت کیوں کہا؟ تو صاحب ہدایہ اسی کے آخر میں جواب بھی دیں گے. یعنی کہ سنت اس لیے اطلاق کر دیا تمام فرائض کے علاوہ باقی امور پر کہ چونکہ واجبات بھی جو ہیں وہ بھی تو سنت ہی سے ثابت ہے نا. تو اس لیے سنت ان کہہ دیا کہ اس کے بعد جتنے بھی امور ہیں، یعنی ان امور کے علاوہ وہ سارے سنت سے ثابت ہیں. چیز ہے کہ اس میں واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں. واجبات کچھ گنوائے جا رہے ہیں، تقریباً 9 تک تو یہاں گنوائیں گے، اور کچھ اور بھی ہیں. تو چونکہ حصر مقصود تو نہیں ہے، صاحب ہدایہ مثال دے رہے ہیں، تو اس لیے کچھ 4 جو ہیں وہ ہم الگ سے ذکر کر دیں گے. سب سے پہلے ہے جی سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ واجب ہے. وضم سورت الیہا، اور سورت کا ساتھ ملانا، یہ بھی واجب ہے. ومراعات الترتیب فیما شرع مکررا من الافعال، اور ترتیب کی رعایت رکھنا ان افعال میں، من بیانیہ ہے ماں کا، ان چیزوں میں جو مشروع ہیں مقرر، یعنی ایک ہی رکعت کے اندر مقرر، مطلب 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 ایک مرتبہ سے زائد وہ مشروع ہیں نماز کی ایک ایک رکعت میں. افعال من الافعال یعنی افعال میں سے. ترجمہ ہوگا کہ ان افعال کے اندر ترتیب کی رعایت رکھنا جو افعال ایک رکعت کے اندر مقرر مشروع ہیں. جیسے کہ ایک رکعت کے اندر 2 سجدے وہ مقرر ہیں، تو لہٰذا دونوں سجدوں کو کرنا اور ان میں ترتیب کا خیال رکھنا. لہٰذا اگر ایک سجدے کو چھوڑ دیا تو نماز کے اندر جہاں پر بھی یاد آئے تو اس کو پھر ادا کرنا ہوگا. تو چونکہ ترتیب نہ رہی اس لیے پھر سجدہ سہو لازم ہوگا. والقاعدہ الاولی، اور اسی طریقے سے پہلا قاعدہ یعنی 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے درمیانی وہ واجب ہے. وقراءۃ التشہد فی القاعدۃ الاخیرہ، تشہد کا پڑھنا آخری قاعدے کے اندر یہ واجب ہے. آخری قاعدے کے اندر تشہد کا پڑھنا. والقنوت فی الوتر، اور وطر کے اندر دعائے قنوت کا پڑھنا. وتکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیرات. والجہر فیما یجہر فیہ والمخافتۃ فیما یخافت فیہ، اور جہری نمازوں میں جہرن قرات، اور ایسی نمازیں جن میں جہرن نہیں ہوتی اور سرن قرات کی جاتی ہے تو ان میں سرن قرات کرنا. مخافت یعنی سرن قرات کرنا، آہستہ قرات کرنا خاموشی کے ساتھ، تو یہ بھی واجب ہے. ولہذا اچھا یہاں تک تو انہوں نے یہ کچھ واجبات گنوا دیے. اس کے علاوہ کچھ واجبات اور بھی ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ کو 2 رکعتوں کے اندر ہی پڑھنا، فرائض کی 2 رکعتوں میں اور سنن اور نوافل کی تمام رکعتوں میں پڑھنا. اور اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کو پہلی 2 رکعتوں کے اندر پڑھنا، یعنی یہ واجب ہے. اور یہ الگ سے ایک واجب ہے. اور 2 ہی رکعتوں کے اندر پڑھنا فرائض کی، یہ ایک مستقل واجب ہے. اور 2 رکعتوں میں کون سی 2 رکعتیں؟ پہلی 2 رکعتیں. اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا، اور ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر تعدیل ارکان، یہ بھی واجب ہے. اور لفظ سلام کے ذریعے سے نماز سے نکلنا، یہ بھی ایک مستقل واجب ہے. تو بہرحال یہ نماز کے واجبات بھی اختصار کے ساتھ یہاں پہ گنوا دیے. مقصود یہی تھا کہ سنت نہیں بلکہ نماز کے اندر کچھ واجبات بھی ہیں جن کو صاحب امام قدوری نے سنت ہی کہہ دیا، تو جواب بھی دے رہے ہیں. وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَةَ السَّهْوِ بِتَرْكِهَا،
یہ واجبات ہیں، اسی وجہ سے ان کے چھوڑنے کی وجہ سے سجدے 2 سجدہ سہو لازم ہوتے ہیں، یعنی سہو کے 2 سجدے لازم ہوتے ہیں۔ ھذا هو الصحیح، یہی راجح قول ہے۔ وتسمیتها سنتا فی الکتاب، قدوری کی کتاب میں ان کو سنت نام دینا، ان کا نام سنت رکھنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ لما انہ ثبت وجوبها بالسنہ، کہ ان کا وجوب یہ سنت سے ہمیں پتہ چلا، سنت سے ثابت ہوا۔ قال، متن کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ، اب یہاں سے نماز کا باقاعدہ طریقہ شروع ہو رہا ہے، پریکٹیکلی نماز پڑھنی کیسے ہے، تو تکبیر تحریمہ سے سٹارٹ کریں گے۔ وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، جب نماز کو شروع کرنے کا ارادہ رکھے گا تو نماز کے لیے جب کھڑا ہو جائے گا صف میں تو سب سے پہلے کبارہ، تکبیر تحریمہ کہے گا۔ لما تلونا، جیسے کہ ہم نے ماقبل میں تلاوت کر دیا، وربک فکبر۔ وقال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، تحریمها التکبیر، کہ نماز کے لیے جو تحریم ہے، یعنی نماز میں جتنے بھی حلال چیزیں ہیں انسان کی وہ ادھر حرام ہیں، تو اس میں تحریم ہے، یعنی باقی دنیا کے امور حرام ہیں، اب صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسوئی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو نماز کی جو تحریم ہے وہ تکبیر ہے، تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کہ اس کے کہنے کے بعد انسان کے اوپر کھانا پینا بات کرنا، یہ جتنے بھی دنیاوی امور ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَرْطٌ عِندَنَا، یہ ہمارے نزدیک تکبیر تحریمہ شرط ہے۔ شرط کا مطلب کہ مشروط سے پہلے ہوگا اور مشروط کے علاوہ ہوگا۔ مشروط یعنی نماز کے لیے وہ یہ باقاعدہ نماز کے لیے شرط ہے، تو لہذا شرط باہر کی چیز ہوتی ہے اور پہلے آتی ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز کا رکن نہیں ہے۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے، حتیٰ وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، حتیٰ ان من تحرم للفرض، یہاں تک کہ اگر کسی نے فرض کے لیے تحریمہ باندھا، یعنی فرض کے لیے تکبیر تحریمہ کہی، کان لہ ان یؤدی بها التطوع عندنا، یہ ہمارے قول کے اوپر یعنی احناف کے قول کے اوپر یہاں پہ تفریع کیا جا رہا ہے ایک مسئلہ، کہ اگر کوئی آدمی فرض کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس سے آگے نوافل پڑھ لے اور اس فرض نماز کو نفل میں تبدیل کر کے پڑھ دے، چونکہ تکبیر تحریمہ وہ شرط ہے تو نماز کا باقاعدہ رکن نہیں ہے۔ رکن کہتے ہیں کہ جس کی جو نماز کے اندر جو نماز کے باقاعدہ اعضاء اور ارکان ہیں، یعنی ان کے اوپر ہی نماز ساری کی ساری وہ کھڑی ہے، اور نماز کا پورا ڈھانچہ ہے، جیسے رکوع، سجدہ، قیام اور تشہد کی مقدار بیٹھنا، تو اس طریقے سے تکبیر تحریمہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک شرط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ یشترط لها ما یشترط لسائر الارکان، ان کی دلیل یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے اور نماز کے اندر کی چیز ہے، نماز سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس تکبیر تحریمہ کے لیے بھی وہی چیزیں شرط ہیں جو باقی سب ارکان کے لیے ہیں، جیسے کہ وضو اور اسی طریقے سے سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، یہ رکوع، قیام، سجدہ، تشہد کی مقدار بیٹھنا، ان سارے ارکان کے لیے جس طریقے سے یہ ساری چیزیں شرط ہیں، تو اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کے لیے بھی وضو، قبلہ رخ ہونا اور سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے باقی ارکان کے لیے شرط ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے بھی شرط ہیں۔ جب یہ چیزیں سب کے لیے شرط ہیں تو وہذا آیت الرکنیہ، یہی تو تکبیر تحریمہ کے نماز کا رکن ہونے کی علامت ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ ولنا، احناف دلیل دیتے ہیں کہ انہ عطف الصلاۃ علیہ فی قولہ تعالی، یا انہ عطف الصلاۃ علیہ، یا انہ عطف الصلاۃ علیہ فی قولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں یعنی وذکر اسم ربہ فصلی، اس کے اندر یہاں پر تکبیر تحریمہ کو کے اوپر نماز کا عطف کیا گیا ہے،
یہاں پہ دیکھیں ذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا، اس سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، فصلی، اور پھر نماز پڑھی. تو اس سے پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ کوئی الگ چیز ہے، اسی لیے تو صلی کا یعنی نماز کا عطف ہوا تکبیر تحریمہ پر، اور عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے. اور فا جنمان میں تعقبیہ ہے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہی اور فا کا مطلب اس کے بعد پھر نماز پڑھی. تو اگر یہ نماز کے اندر کی چیز ہوتی تو پھر یہ عطف نہ ہوتا، پھر ذکر اسمہ کہنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی. تو اس سے مغایرت کا پتہ چلتا ہے، ومقتضاہ المغایرہ. تو اس کا تقاضا یہ ہے، عطف کا تقاضا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ وہ الگ شرط ہے، شرط کے درجے میں ہے، اور اس کے بعد باقی جو نماز ہے وہ اس کے ارکان ہیں. تو یہ احناف کی دلیل ہے. احناف تائید کے طور پر ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وَلِهَذَا لَا يَتَكَرَّرُ كَتَكَرُّرِ الْأَرْكَانِ. یہی وجہ ہے کہ تکبیر تحریمہ مکرر نہیں ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ ہے. جس طریقے سے باقی ارکان مکرر ہیں اس طریقے سے تکبیر تحریمہ مکرر نہیں ہے. دیکھیں رکوع ہر رکعت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور سجدہ دیکھیں ایک ایک رکعت میں 2 پھر ہر رکعت کے اندر بھی ہے. تو جس طریقے سے باقی ارکان مکرر ہیں تو اگر یہ رکن ہوتا تو یہ بھی مکرر ہوتا. یہ احناف کی ایک تائیدی دلیل ہے. وَمُرَعَاتُ الشَّرَائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کو جواب دیا جا رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو باقی ارکان کے لیے شرط ہے وہی تکبیر تحریمہ کے لیے بھی شرط ہے، وضو، سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، تو یہی رکنیت کی علامت ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہم شرائط کی رعایت رکھتے ہیں وہ لما یتصل، یہ اس وجہ سے رکھتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے رکھتے ہیں جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ من القیام، یعنی قیام. چونکہ قیام نماز کا ایک رکن ہے تو اس رکن کو فوراً تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد وہ رکن شروع ہو جانا ہے، تو درمیان میں کہیں فصل نہ آ جائے، اس لیے تکبیر تحریمہ کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو قیام کے لیے ہیں. تو اصل تو وہ قیام کے لیے ہیں، لہذا تکبیر تحریمہ کے لیے ہونے کی وجہ یہ بنی کہ چونکہ تکبیر تحریمہ قیام کے ساتھ متصل ہے تو لہذا جو قیام کے لیے شرائط ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے لیے بھی ہیں. تو یہ احناف کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف یہاں پر مکمل ہو گیا. تکبیر تحریمہ سے متعلق کی یہ شرط ہے یا رکن ہے.